نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 انجام بتا دیے ان 3 طرح کے لوگوں کے جن کا ذکر اس سورت کے شروع میں آیا تھا۔ سابقون الاولون، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ۔ کتنی خوبصورت صورت ہے۔ شروع میں ان کے 3 گروہ دکھائے گئے اور ان کے مقامات آخرت میں دکھائے گئے، اور اب دکھایا گیا کہ وہ دنیا سے روانہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی روانگیاں کیسے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ موت کا وقت تو سب پہ آنا ہے، لیکن جو روانگی ہے وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ہم تو کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا چل رہا کہ فرشتوں نے ابھی پیروں سے جان نکال لی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اور کون سے منٹ میں اس کا آخری سانس آنا ہے، کون سا سیکنڈ ہوگا جس میں اس کی جان واقعی منہ سے نکلے گی، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ فرشتے یہاں پہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، کہ کیا، کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اللہ اپنے قرآن میں بتاتا ہے کہ رہا وہ انسان کہ اگر کوئی مقرب ہے، پتہ ہے ہمیں نا مقرب کون ہوتا ہے؟ مقرب جو اللہ کے قریب ہو، اور اللہ سے قریب وہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہوتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتا ہے، وہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، حتیٰ کہ گناہ تو چھوڑیں، وہ ان چیزوں سے بھی دور رہتا ہے جس میں کبھی اس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ اور رسول نے اس بات کو ناپسند کیا ہے، وہ اس سے بھی دور رہتا ہے۔ وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے اس معاملے میں کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہ وہ ان کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن میں کہیں کوئی ذرا سی بھی یہ بات ہو کہ اللہ اس کو ناپسند کر سکتا ہے نا، ان سے بھی دور رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہاں پہ لکھی ہوئی اس کی سزا، پہلے اس کی سزا بتائیں کہ کیا، بے نمازی کی کیا سزا ہے، اچھا پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے، اچھا پہلے یہ بتائیں کہ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، اگر قرآن میں اللہ نے منع کیا تو پھر منع ہوں گی، اگر حدیث میں ہے تو وہ تو نہیں پھر میں مانتی۔ وہ پھر اس طرح کے کوسچنز نہیں کرتا، پھر وہ بڑے چھوٹے گناہ نہیں دیکھتا، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ نے اس کو گناہ قرار دیا، رسول نے اس کو برا قرار دیا، اس کو یہ کراہیت بیان کی ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ رسول کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے، وہ بے پرواہ نہیں ہو جاتا زندگی میں، وہ غافل نہیں ہوتا زندگی میں، وہ ایک ایک لمحے کو قیمتی جانتے ہوئے تیاری کر کے رکھتا ہے اپنے جانے کی، تب پھر اس کے لیے جانا بھی آسان ہے۔ مشکل تو ان کے لیے نا جو بھولے ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی بھی آگے بات آ جائے گی۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ روح و ریحان و جنت نعیم۔ ایک چیز نہیں ہے، روح بھی ہے، ریحان بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ ہم تو اتنی جلدی جلدی بھول جاتے ہیں نا، ہمیں تو 4 دن ہو جائیں کسی ادھر ادھر کہیں ہم جائیں تو سارے سبق بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ ہمیں 4 دن کسی مجلس میں ایسی میں بیٹھ جائیں جو غفلت کی مجلس ہوتی ہے تو تب بھی سب ہمیں دماغ سے ہی نکل جاتا ہے کرنا کیا تھا، ہم تو اتنے بھولنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر دم اپنی یاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، اس گروہ میں جو سابقون الاولون کا۔
کہ پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مومن کے لیے تو یہ اعزاز ہے، سمجھ لینا، یہ اس کو بتائے گئے کہ یہ تمہیں ملے گا. یہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے فرشتے وہ آئیں گے جو اس کے لیے جنت کی بشارت لے کر آئیں گے، جنت کا کفن لے کر آئیں گے، جنت کی خوشبو لے کر آئیں گے. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا روح ہے اور ریحان ہے. روح کیا ہے؟ راحت، آرام. اور ریحان کیا ہے؟ ریحان ہے خوشبودار پھول یا خوشبو. جب حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں. سفید رنگ کے ریشمی کپڑے لاتے ہیں، چادر لے کر آتے ہیں، سفید رنگ کی ریشمی چادر، اور وہ کہتے ہیں اے روح نکل جا، تو بھی راضی ہوگی اور تجھ سے تیرا اللہ بھی راضی ہوگا. نکل اب اللہ کی روح اور ریحان کی طرف، یعنی راحت اور ریحان کی طرف، اور اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے. وہ روح جب نکلتی ہے تو اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوتی ہے، اور فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. یعنی ہر فرشتے کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو لوں، میں اس کو لوں. یعنی وہ ایک کے ہاتھ میں آتی ہے تو جلدی سے دوسرا پکڑتا ہے. تو یعنی وہ آنر سمجھتے ہیں نا اپنا، ایک سعادت کہ میں اس کو لوں، اور وہ اسے سونگھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ آسمان کے دروازے تک اسے لے جاتے ہیں، اور آسمان کے پہرے دار کہتے ہیں یہ روح کتنی خوشبودار ہے جس کو تم زمین سے لائے ہو. سمجھ آئی کہ اب ریحان کیا ہے؟ کہ اس کے لیے خوشبو لے کے پہنچتے ہیں، وہ خوشبو لے کر حاضر ہوتے ہیں. وہ جان نکلنے کے وقت ہی اس کو خوشبو میں لپیٹ دیں گے. ہم تو یہاں پہ خوشبوئیں لگاتے ہیں نا کہ بھئی کسی کو کی باڈی کو خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اپنی خوشبوئیں لائے ہوتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. فرشتے پھول لے کر آتے ہیں، خوشبودار پھول. ایسے ہی سمجھ لیں جیسے، خیر کوئی مماثلت تو نہیں ہے لیکن جسٹ آپ کو مثال سمجھانے کے لیے، کہ جو وی آئی پیز ہوتے ہیں جن کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے اوپر کیسے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. اور جو دوسرے لاؤنج سے نکل رہے تھے، ایئرپورٹ میں ہوتا ہے نا، لوگ بھوکے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پھول نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے، ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، وہ اس سے چلتے ہوئے آتے ہیں، ان کے لیے ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے، وہ اندر بیٹھتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، جو عام لاؤنج سے آ رہے ہوتے ہیں، پہنچ تو وہ بھی گئے، شکر ہے ان کا جہاز نہیں کریش ہو گیا، شکر ہے وہ رستے کے اندر کہیں اور نہیں کسی مصیبت میں پھنس گئے، پہنچ تو وہ بھی گئے. لیکن وہ کیا، وہ جیسے ہم لوگ آتے ہیں وہ عام ہی اس لاؤنج سے آ رہے ہوتے ہیں، چلو ٹھیک ہے الحمدللہ شکر ہے پہنچ گئے، خیریت سے پہنچ گئے، بس صحیح ہے. یہ اسی طرح، یہ تو خیر کوئی بھی مماثلت نہیں ہے لیکن بتا رہی ہوں کہ اسی طرح فرق جیسے دنیا میں ہے نا، دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک تو جہاز سے اترتے ہی جو ہے نا ریڈ کارپٹ پہ آیا، اور وہاں سے نہ کوئی امیگریشن کی لائنیں اور نہ کوئی کچھ، اور وہ بس پھولوں کے تلے چلتا ہوا سائے میں، اور کیسے وہ پہنچ رہا ہے آگے، کتنا عزت اور اکرام ہے. ایک ہے آیا ہے ٹھیک ہے، اس کو مطلب ٹھیک ہے ہر جگہ ٹھپے لگے ہیں، اسٹیمپ لگے ہیں اس کے پاسپورٹ پہ، سب ٹھیک ہے نکل آیا، لیکن ظاہر ہے ڈر تو اس کو تھا کہ پتہ نہیں کہیں پھنسی نہ جاؤں، کہیں روک ہی نہ لیا جاؤں. اسی لیے اس کے لیے بس سلام لک من اصحاب الیمین ہے، اور ان کے لیے ہیں یہ جو رو اور ریحان اور جنت و نعیم. ان کے لیے بھی جنت ہوگی لیکن اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے لیے ایسا اہتمام ہو. تو یہ بھی کہا گیا کہ مرتے وقت مومن کو 10 قسم کے اعزاز ملتے ہیں. فرشتے سلام کرتے ہیں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اس کی روح لپیٹنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے خود ریشمی کفن لے کر آتے ہیں. پھر نمبر 4 روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو لاتے ہیں. نمبر 5 یہ کہ فرشتے مومن کو اللہ کی مغفرت کی بشارت دیتے ہیں، یعنی اسی وقت اس کو کہہ دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کیا ہے، میرا کیا اس وقت سٹیٹس ہے.
یعنی ایسا نہیں کہ قیامت کے دن ہی جا کے پتا چلے گا. یعنی آپ کو پتا ہے نا موت کی جو موت ہے نا وہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. وہیں سے پروٹوکال یا تو شروع ہو جائے گا یا پھر کچھ اور شروع ہو جائے گا. اور پھر جب روح جسم سے بھی نکلتی ہے اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کئی لوگوں کا بتاتے ہیں کہ اتنی خوشبو اور قبر پہ بھی ان کی خوشبو ہوتی ہے اور پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہاں سے خوشبو آ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن بہت پہلے کسی ایک کافر کا کوئی جرنلسٹ تھا تو اس کو جب مار دیا گیا تو اس کو کہیں پہ اس کی باڈی ڈال دی گئی تھی. پھر وہ لوگ گئے اس کو نکالنے کے لیے. جب اس کے ملک والوں نے کہا تو جب وہ گڑھا کھودا گیا جہاں پہ اس کی لاش کو انہوں نے ڈال دیا ہوا تھا تو اس قدر کہتے تو باقاعدہ خبروں میں آیا تھا کہ اتنی بدبو تھی کہ اس کے پاس نہیں کوئی جا سکتا تھا. اس قدر بدبو تھی. اور دوسرے کئی لوگوں کی آپ باتیں خود ہی سنتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر ایک لوگوں کو یعنی بتانے کا طریقہ ہے کہ دیکھ لو سوچ لو. اب بھی حضرت سعد بن معاذ جو تھے جو فوت ہوئے تھے تو جو آپ کو پتا ہے نا قبیلہ اوس کے سردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سعد نے تیری راستے میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے تیرے رسول کی تصدیق کی ہے اسلام کے حقوق ادا کیے یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ ہمیں تو دعائیں بھی دینی نہیں آتی کسی کو. سچ میں کتنی پیاری دعا ہے. اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمانا جیسے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے. تو حضرت سعد کی جب وفات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد کی موت پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ گیا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے مستدرک حاکم کی ہے کہ حضرت سعد کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو ہلکا محسوس کیا گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور مغفرت کی دعا کی. اور آپ نے فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. یعنی فرشتے پھر کئی تو خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں سابقون کہ ان کے جنازے پڑھنے کے لیے بھی فرشتے اتر آتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تاکہ جس دروازے سے چاہے اس کی روح اوپر جا سکے. جنت البقیع جو ہے مدینہ کا جو قبرستان ہے اس میں ان کی تدفین ہوئی تھی. اور حضرت ابو سعید خدری نے قبر کھودی تھی اور گواہی دی تھی کہ اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا تھا. تو ایسے بھی کوئی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مگر پھر یہ تو چیزیں صرف خواہشات کرنے سے تو حاصل نہیں ہو جاتی. یہ مقامات اگر پانے ہیں تو سعد بن معاذ جیسے کام بھی کر کے دکھائیں. جب بدر میں آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا ہے جنگ کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے. اصل میں تو ان سے پوچھنا تھا نا انصار سے. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کہیں گے نا ہمیں کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم آپ کے پیچھے سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں آپ جا کے لڑیں اور آپ کا رب لڑے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. ایسی فرما برداری تھی. تو اگر خواہشات اتنی اونچی ہیں لیکن کام اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر خواہشات سے کیا ملے گا بتائیں. کام کرتے ہوئے پھر ہم کہتے ہیں بس دنیا ہی مل جائے اس کا ذرا برابر بھی نقصان نہ ہو اس میں کہیں کمی نہ آ جائے. مجھے سارے لوگ بھی بڑا پریز کریں میں لوگوں کی بھی کوئین بن کے رہوں آنکھوں کا تارا بھی بن جاؤں اور میں دنیا کی سب سے فیشنیبل عورت بھی لگوں اور میں مس یونیورس بھی کہلاؤں اور میں یہ بھی کہوں. اور تو پھر کیا سابقون میں بن سکتے ہیں جب ساری توجہ ہی دوسری قسم کی چیزوں پہ اور لوگوں کو راضی کرنے میں. اپنا ایم جب رب کو راضی کرنا بنائیں گے تو پھر سابقون میں بن سکتے ہیں. دنیا جو مرضی کرے جو مرضی کہے جو مرضی چلنا چاہے میری رضا تو رب کی رضا میں ہے. میں تو اس پہ راضی جس پہ میرا رب راضی.
پھر اللہ رسول سب سے اوپر ہوں زندگی میں، تب ملتے ہیں یہ مقامات. اور کہیں پہ جہاں پہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، دوسروں کو بھی راضی کرنا ہے، تو پھر کیسے ملیں گے یہ؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سابقون میں ہوں، لیکن کام کرتے وقت یہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی کہ ہم نے کبھی یہ بھی دعا مانگی ہوئی ہے. تو اس طرح چل کے بھی دکھانا. پھر ہم نے کرنا وہ ہوتا ہے جو من چاہا ہو، رب چاہا نہیں ہوتا. پھر ہم نے کرنا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بھلا لگے. اللہ اکبر. اچھا، پھر اسی طرح اور کیا اس کو اعزاز ملتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. اس کی روح کو آسمان میں لے جانے والے فرشتے اس کا تعارف کرواتے ہیں، اس کے سب سے اچھے نام کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں. پھر اسی طرح محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اس کو، ویلکم کیا جاتا ہے، اس کا ویلکم. آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا. ہر آسمان والے فرشتے اس روح کو الوداع کہہ کے اگلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں. یعنی جیسے آپ ایک سے کوئی کسی کو ساتھ گھر ہیں تو ایک گھر والے دوسرے گھر تک پہنچا کے آئے اور کہیں کہ اچھا اب ہماری طرف سے خدا حافظ، آپ اس کے گھر میں، پھر وہ گھر والا اگلے پہ ہر آسمان والے اس طرح کرتے ہیں. پھر نمبر 10 یہ کہ 7ویں آسمان پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کا اندراج علیین میں کر دیا جاتا ہے. اگر یہ سارے اعزاز ہم نے لینے ہیں تو تھوڑے سے زندگی کے سال رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمومی جو ایوریج عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. تو کیا کیا عمریں ہم لے کے بیٹھے ہیں، تو کتنی رہ گئی ہوگی. جتنی بھی عمر آپ کی رہ گئی ہے اسے 60-70 ایئرس دیکھ لیں. اور جس کے اس سے اوپر چلے گئے ہیں تو اس کو تو بونس ملا ہوا ہے، اس کا تو سمجھ لیں کہ ایک ایک دن بونس ہے. پھر کتنا کرنا چاہیے کام، کتنے یہ مقامات پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک زندگی ہے جو کوشش کے لیے ملی ہے، 10 زندگیاں نہیں ملی. صرف ایک زندگی میں اللہ کی اطاعت کر کے چلے جائیں گے تو کتنی کامیابیاں پالیں گے. مگر شیطان یہ سجھاتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، تم تو کر ہی نہیں سکتی. نہیں بڑا مشکل ہے، آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے. تو پھر آج کل کے زمانے میں اگر اتنا مشکل ہے، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں، آج کل لوگ بڑا ستاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کے کیا رویے ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کی باتوں کو پیروں تلے روند کے ہی آگے چلنا پڑے گا تو چل سکیں گے. اور اگر ان کی باتوں اور ان کی رضا کو سر آنکھوں پہ بٹھایا تو پیچھے ہی رہ جائیں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر رہا وہ جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو پھر کیا؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہے اس کے لیے جو اصحاب یمین میں سے ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو وی آئی پی لاؤنج سے نہیں آئے، جو ہمارے والے لاؤنج ہوتے ہیں، جو عام لوگوں والے ہوتے ہیں، اس سے آیا تو شکر ہے بچ گیا، شکر کر بچ کے آ گیا. کیونکہ دیکھیں نا کہیں پہ بھی پکڑا جا سکتا تھا، کچھ بھی سلامتی ہے تیرے لیے، سلامت تو رہ گیا نا. یہ تم بھی خوش قسمتوں کے سلامت رہ گئے، خیر سے پہنچ گئے. ہم کہتے ہیں نا شکر ہے بس خیر سے پہنچ گئے. ٹھیک ہے گلدستے نہیں ہیں، ٹھیک ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، مگر آگ سے تو بچ گئے نا، اس لیے کہ اس نے کبھی نیکیاں کی، کبھی گناہ بھی کیے، پھر توبہ کی، پھر آگے چلا، پھر گر گیا، پھر بس کرتے کرتے کبھی ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہی رہا. بس فرائض تک کے اوپر اپنا رکھا، اس سے آگے نہیں اتنا چل سکا. لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ پہنچ گیا منزل کو، کہ کم از کم وہ دوسری طرف نہیں جا کے گر گیا. تو اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے سلام کب ہوں گے؟ سورہ نحل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے جن نیکوکاروں کی ان کی پاکیزہ حالت میں روح قبض کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور نیکی کی حالت میں ہی فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں
تو ان کو سلام کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو کبھی نیک ہوا کرتے تھے آپ پلٹ گئے, وہ نہیں ہے. اس وقت ان کی حالت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایسی حالت میں ہو کہ ہم تیری فرما برداری میں ہی لگے ہوں, کوئی نیکی کا ہی کام کر رہے ہوں. اور نمبر 2, کس وقت ان کو سلام ملے گا؟ قیامت کے دن. فسلام انک من اصحاب الیمین, جو یہ ہے نا, یہ بھی قیامت کے دن کا بھی سلام ہے, کیونکہ قیامت کے دن ان کو ہر طرف سے سلام ملے گا. سلامتی ہو, سلامتی ہو. آپ کو پتہ ہے فرشتے بھی سلام کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی سلام ان کو کریں گے. تو سلامتی میں ہونا بھی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ بچت ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.